بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة نمام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ معروضات ذہن میں ہیں جن کا عرض کرنا اشد ضروری ہے۔ چغل خوری سوسائٹی میں وہ خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے کئی جرائم جنم لیتے ہیں، اور اس سے یعنی اتنی غلط فہمیاں پھیلتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں کہ معاشرے کی بنیادیں بعض اوقات تو ہل جاتی ہیں اس سے۔ اور چغل خوری کا دائرہ یہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے کسی کی شکایت کریں۔ آپ جب کسی سے کسی کی شکایت کرتے ہیں تو اس کا اثر بھی مرتب ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، اور اس کا اثر جو ہے وہ ایسا مرتب ہوتا ہے کہ اچھے خاصے دوست دشمن میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات جو ہے باپ بیٹے، ماں بیٹی، میاں بیوی سب کے درمیان غلط فہمی کا موجب بنتی ہے چغل خوری کرنا، کیونکہ اگر نوید یہ دی جا رہی ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا تو یقینی طور پر اس کا اثر ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کا جنت میں جانا یعنی مشکل ہو گیا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ چغل خوری اتنی بری بات نہ ہو۔ آپ کہیں گے کہ بھائی چغل خوری اتنی بری بات تو نہیں کہ جس کی وجہ سے جنت سے روک دیں اسے۔ نہیں، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسے گناہ ہیں جو اگر اس کی طرف لوٹتے ہیں تو پھر جنت میں جانا مشکل ہے۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ نے کسی کی چغلی کی اور کسی سے جا کے کی، اور یہ سوچا کہ اس کے نتیجے میں حد سے زیادہ غلط فہمی پھیلے گی، تو لازمی بات ہے کہ ان دو فریقین کو جو نقصان ہوا اس کی بد دعا بھی تو لگے گی آپ کو، تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ اگر آپ کی چغلی کے نتیجے میں کوئی قتل ہو گیا تو جس نے قتل کیا وہ تو جہنم میں گیا ہی گیا، لیکن ہوا چونکہ آپ کی چغلی کے نتیجے میں، اس لیے آپ کا بھی کام تمام ہو گیا اس میں۔ قرآن مجید میں سورہ ہمزہ جو ہے اس میں یہی تو ہے نا کہ بربادی ہے چغل خوروں کی، یعنی ہمزۃ اللمزۃ، جو جتنی خرابیاں وہاں بیان فرمائیں، وہ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور پھر اسے گننا شروع کیا، اور یحسب ان مالہ اخلدہ، اس نے سوچا کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا۔ تو چغل خور جو ہے اس میں کئی چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، یعنی کفار مکہ میں یہ عیب تھا کہ یہ سب بھی کرتے تھے، مال بھی جمع کرتے تھے اور مال کو ہمیشہ رہنے والی شے سمجھتے تھے۔ چلیے مال اگر ہمیشہ بھی رہے یا چغل خوری کے نتیجے میں جو کچھ آپ کو معاوضہ مل گیا وہ ہمیشہ بھی رہے اور آپ نہ رہے تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کون کھائے گا اسے؟ کہاں جائے گا وہ؟ اور اس کا فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے جو جلائی ہوئی ہے، اور کہاں التی تطلع علی الافئدہ، یہ
جو آگ ہے اس کا براہ راست دل پہ اثر ہوتا ہے، یعنی دل تک اطلاع دیتی ہے یہ، یعنی اس کی تکلیف اتنی شدید ہے کہ دل پہ اثر مرتب ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ تو ہر چیز کا ہوتا ہے۔ جہنم کی آگ ہے، اس کا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو جب لا يدخل الجنت نمام ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اسی لیے چغل خوری سے بھی پناہ کے بارے میں آیا ہے۔ چغل خوری اگر غیبت میں تبدیل ہو جائے تو اور بہت بڑا مسئلہ، اور وہ ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے کہ صحیح بات بتانے سے بات نہیں بن رہی تو پھر اس میں نمک مرچ لگا کے اور اس میں بہت ساری چیزیں وہ جوڑ دیتا ہے۔ چغل خور کا ارادہ جو ہے وہ چغلی سے بہرحال یہ ہوتا ہے کہ دو افراد کے درمیان پھوٹ ڈالے، اور اس پھوٹ کے نتیجے میں اپنے مقاصد حاصل کرے، یہ ہوتا ہی ہوتا ہے اس کا ذہن جو ہے۔ اب یہ ذہن اگر بن جاتا ہے کہ اس پھوٹ سے اپنے بنیادی مقاصد حاصل کروں میں، تو پھر تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جو آیا کہ یہ مال جمع بھی کرتے ہیں اور مال کو گنتے بھی رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمیشگی کی چیز ہے۔ آپ جو کچھ بھی چغل خوری کا صلہ حاصل کریں وہ ہمیشہ تو پھر بھی نہیں رہے گا۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے دیکھا، ہم چغل خوری کے ذریعے مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دفتروں میں اور مختلف مقامات پر، بلکہ دفاتر میں زیادہ تر سیاست کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ چغلی ہی ہے، چغل خوری ہی ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ پالیٹکس کی جا رہی ہے۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جس کو موقع مل جائے وہ دوسرے کی چغلی کرنے لگتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ یوں اور فلاں یوں فلاں یوں۔ چغلی اور غیبت تقریباً ملتی جلتی باتیں ہیں، لیکن اب چونکہ نمامن کا لفظ ہے اس لیے ہم غیبت پہ نہیں جا رہے۔ تو آپ نے کہا میں اس کی چغل خوری کروں تاکہ مجھے پروموشن مل جائے، تو اس نے کہا کہ مجھے چغل خوری سے پروموشن مل سکتا ہے، ذہن میں اس کے یہ پروگرام ہے، اور اس نے چغل خوری شروع کر دی، تو اپنے بھائی کو نقصان پہنچا رہا ہے نا۔ خواہ یہ کہنا کہ وہ تو کام ہی نہیں کرتا، اس کو تو کام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، اور خواہ اس کی برائیاں کر کے اگر وہ آپ کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا تو سوچو کہ اس کے گھر کو جو نقصان ہوگا وہ آپ ہی کی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ تو آپ کو جو پروموشن مل جائے گا، اگر مل بھی گیا، ہو سکتا ہے کہ اب آپ کو پروموشن نہ بھی ملے، وہ کسی اور کو مل جائے، تو نہ یہ ملا نہ وہ ملا، اس بھائی سے بھی آپ کے تعلقات خراب ہوئے اور پروموشن بھی آپ کو دفتر کا نہیں ملا۔